اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اقتران جواب الشرط واذا لم تصلح جملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء، وذلك إن كانت الجملة الاسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس نحو قوله تعالى إلى آخر العبارة۔ ہماری جو گفتگو ہے حروف جازمہ کے بارے میں ہے کہ کون سے حروف ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ابتدا میں یہ بیان کیا کہ ایک فعل مضارع کو ایک فعل کو جزم دینے والے جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ذکر کیا تھا۔ کون کون سا تھا؟ لم و لما، لام امر اور لائے نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک طلب ہے، ٹھیک ہے، ایک طلب ہے، لم و لما، لام امر اور لائے نہیں، یہ 5 چیزیں ہم نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد 2 فعل کو جزم دینے والے اعداد کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ ان میں سے بعض اسم ہے، بعض کیا ہے؟ حرف ہے۔ تقریباً ہم نے وہاں پر جو ہے سارے ذکر کے 11 ہیں۔ ان میں سے ایک ان ہے، دوسرا عین ہے، تیسرا ایو ہے، چوتھا من ہے، پانچواں ما ہے، چھٹا مہما ہے، ساتواں متا ہے، آٹھواں ایانہ ہے، ٹھیک ہے، نواں ہے اسما ہے، 10واں اذما ہے، 11واں انا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو ہے نا کیا ہے؟ 11 عادات ہم نے ذکر کیے ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ان میں سے 2 فعل مضارع سے مراد ایک کو فعل شرط کی بنا پر، دوسرے کو جواب یا جزائے شرط کی بنا پر اس کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لابد ان دونوں کے درمیان کیا ہونی چاہیے؟ رابطہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فعل شرط اور جواب شرط کے درمیان رابطہ ہونا ضروری ہے، یعنی ان دونوں جملوں کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ بغیر رابطے کے مثلا یہ ایک ہی فعل جو ہے نا ایک ہی عادات، ایک ہی چاہے اسم ہو چاہے حرف ہو، وہ فعل شرط اور جزا یا جواب شرط کو جزم نہیں دیتا ہے جب تک خود شرط اور جزا کے درمیان رابطہ نہ ہو۔ تو آج یہاں پر بیان کرتے ہیں، دیکھو بھائی، اگر یہ جو 2 فعل کو جزم دینے والے جتنے بھی حروف ہیں نا، وہ ہم نے کہا تھا 2 فعل کو جزم دیتے ہیں، ایک شرط کی بنا پر، دوسرے کو جواب کی بنا پر۔ اگر ان دونوں کے درمیان پہلے سے رابطہ ہے تو فبہا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو خود جو ہے نا ان دونوں کے درمیان رابطہ ہے تو پھر جو ہے نا یہ عادات 11 عادات ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ کے فعل کو اور جزا کو دونوں کو جزم دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصنف بیان کرتے ہیں کہ کچھ موارد ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ان دونوں کے درمیان رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ کس کے درمیان؟ فعل شرط اور جواب شرط کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر طبعی طور پر یا عادی طور پر جب رابطہ نہ ہو تو وہاں پر ان دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ شرط کا جو جواب ہے اس جواب کے ساتھ فا کو اتصال کیا جائے۔ فا کو لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جس ہم نے کیا کہا تھا، اس کو فائے جزائیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً یہاں پر بہت ساری مثالیں یہ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ شرط کو ذکر کرنے کے بعد جواب کے اندر یا جزا کے اندر فائے جزائیہ کا لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، فا کا لانا ضروری ہے۔ اگر آپ فا کو نہیں لائیں گے تو ان دونوں کے درمیان ربط پیدا نہیں ہوگا، یہ الگ الگ جملہ ہو جائے گا، شرط الگ جملہ ہو جائے گا اور جزا الگ جملہ ہو جائے گا، ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس صورت میں جہاں پر جو ہے نا شرط و جزا کے درمیان رابطہ ضروری ہو وہاں پر فا کا لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو فا جب آپ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ فا کو جب آپ لے کے آتے ہیں تو کہاں لے کے آئیں گے؟ کس فعل کے جزا کے اوپر؟ آیا جزا کا جملہ اسمیہ ہونا چاہیے، فعلیہ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو فا جب آپ لے کے آتے ہیں تو فا بس اوقات جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، یا جملہ فعلیہ طلبی ہو تو اس کے اوپر آتا ہے، یا کیا ہے کوئی فعل جامد ہو اس کے ساتھ فا قریب ہوتا ہے، یا منفی بلن، یا جواب قسم کیا ہے؟ جواب شرط کیا ہے؟ لن نافیہ کے ساتھ ہے، تو وہاں پر جو ہے نا فا اس کے ساتھ متصل ہوگا، یعنی لن کے ساتھ فا متصل ہوگا، یا ما کے ساتھ
یا حروف قط کے ساتھ، وہ جو جزا ہے نا قط کے ساتھ متصل ہوگا اور اس کے ساتھ فا آ جائے گا، یا حروف تنفیس میں سے کوئی ایک کے ساتھ یہ جزا کیا ہو جائے گا متصل ہوگا اور اس کے ساتھ کیا آئے گا فا آ جائے گا۔ لہٰذا یہ جو جملہ شرطیہ کیا جو جزا ہے اس میں یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی ایک قریب ہوگا، یا جملہ اسمیہ ہوگا، یا فعلیہ ہوگا، یا جامد ہوگا، یا منفی بلن ہوگا، یا ما ہوگا، یا مقرون بقط ہوگا، یا حروف تنفیس میں سے کوئی ایک ساتھ ہوگا، اور ان چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ فا بھی ان کے ساتھ کیا ہوگا متصل ہوگا، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا شرط اور جزا کے درمیان کیا ہوگا رابطہ پیدا ہوگا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے جب شرط اور جزا کے درمیان رابطہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں ان دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فا کو لانا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہم عبارت میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا، جب جملے کے اندر صلاحیت نہ ہو، کون سا جملہ جو واقع ہوتا ہے جواباً، جواب واقع ہوتا ہے، صلاحیت نہ ہو تو کیا ہے ہمارے اوپر واجب ہے کیا لِأَن تَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ الشَّرْطِ، اداۃ شرط کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے جواب شرط کے لیے، یا وہ جملہ جو اداۃ شرط کے بعد واقع ہوتا ہے جزا واقع ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جملہ واقع ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی اذا لم تصلح الجملۃ الواقعۃ جوابا، وہ جملہ جواب شرط واقع ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، لأن تقع بعد اداۃ الشرط، اور وہ اداۃ شرط کے بعد واقع ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا ہمارے لیے وجب اقترانها، ٹھیک ہے، وجب اقترانها، اس جملے کی جو جواب کے طور پر واقع ہوتا ہے اس کے ساتھ اقتران کرنا، قریب لانا، ملا کے لانا کیا ہے واجب ہے۔ کس چیز کو اقتران لانا ہے؟ بی نمبر ایک الفاء، بالفا، فا کو اس کے ساتھ متصل قرار دینا واجب ہے۔ آسان ہے نا؟ کل ہم نے کہا تھا کہ 11 عادات ہے، 2 فعل کو جزم دیتے ہیں، ایک شرطیہ کی بنا پر، دوسرا جزا کی بنا پر، تو کہتے ہیں دیکھو بس اوقات یہی جزا اور شرط کے درمیان رابطہ ہوتا ہے بغیر فا کے تو فبہا، لیکن بس اوقات ان دونوں کے درمیان رابطہ نہیں ہوتا ہے، تو جب رابطہ نہیں ہو تو رابطہ پیدا کرنے کے لیے اسی جملہ شرطیہ کے جزا کے ساتھ آپ فا کو متصل کر کے لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ وذالک، تو اس جملے جزا کے ساتھ فا کہاں پر آئے گا؟ تو کہتے ہیں ان کانت الجملۃ اسمیتان، اگر جملہ اسمیہ ہو، یعنی جزا شرط جملہ اسمیہ ہو تو اس جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کا متصل ہو کے آنا واجب ہے۔ ایک یا فعلیتاً فعلھا طلبی، یا جملہ فعلیہ ہوگا لیکن اس کا فعل کیا ہو طلبی ہو، طلبی سے مراد امر، نہی، استفہام، دعا، تمنی، ہم نے سارے بیان کر چکے ہیں۔ او جامدن، یا وہ جو جزائے شرط کے ساتھ جو جملہ ہوگا فعل ہوگا وہ کیا ہوگا جامد ہوگا، جامد سے مراد یعنی جس کے لیے کوئی مشتق وغیرہ نہیں ہوتا ہے، جیسے عصا ہے، ٹھیک ہے، یا او منفی بلن، یا وہ منفی با لن ہوگا، اس کا جزا نفی ہوگا اور لن کے ذریعے سے ہوگا، یا او ما اس کے ساتھ قریب ہوگا، یا او مقرون بقد، یا قد اس کے ساتھ متصل ہوگا، یا او حرف تنفیس، یا حرف تنفیس ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی مصنف تفصیلی طور پر مثال پیش کر رہے ہیں، نحو قولہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہیں کوئی بلائی عطا کرے، ٹھیک ہے، یمسس کا بخیر، اگر وہ یمسس کا فعل مضارع ہے، فعل مضارع غائب ہے، اگر وہ تمہارے لیے کوئی خیر عطا کرنا چاہتے ہیں تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قادر، پس وہ ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے۔ دیکھو یہ وَإِن يَمْسَسْكَ یہ جملہ شرطیہ ہے، اگر آپ فَهُوَ میں فا کو لے کے نہ آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو جزا ہے نا ہوا علی کل شیء، یہ جملہ اسمیہ ہے، ہوا مبتدا علی کل شیء قدیر، یہ جملہ اس کے لیے کیا ہے خبر ہے، تو جزا یہاں پر کیا ہے جملہ اسمیہ، ہم نے پہلے کہا تھا نا وذالک ان کانت الجملۃ اسمیۃ، جملہ اسمیہ ہوگا، تو یہاں پر جو ہے نا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، یہ وَإِن يَمْسَسْكَ جملہ شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے، یمسسکا فعل مضارع فعل شرط ہے، اور فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اس کا جزا ہے، اور جزا یہاں پر جملہ اسمیہ ہے، تو اگر آپ یہاں پر ہوا میں اگر آپ فا کو لے کے نہیں آئیں گے تو یہ جملہ بے ربط ہو جائے گا۔ کیسے؟ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر کوئی آپ کے لیے خیر عطا کرے تو ہوا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر،
وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ الگ جملہ ہو گیا نا کہ مثلا کوئی آپ کے ساتھ کوئی خیر کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک جملہ ہو گیا، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یہ الگ جملہ ہو گیا. ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوتا ہے. اس لیے فعل آ کے ان دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کریں گے. کیسے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیر یا بلائی کرنا چاہتے ہیں، پس فہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو یہ پس کہہ کر جو ہے نا ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جملہ شرط اور فعل شرط کو. تو یہاں پر جو ہے نا جزائے شرط جملہ اسمیہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر فا کو لے کے آیا ہے. اگر فا لے کے نہ آتا تو یہ جملہ اسمیہ اور وہ جو شرط کے درمیان رابطہ پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک. دوسرا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کو چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. ٹھیک ہے، یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دیں گے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. تو یہاں پر دیکھو، ان کنتم جملہ ان شرطیہ، کنتم فعل کیا ہے؟ جملہ شرطیہ ہے نا، فعل شرط ہے یا نہیں ہے؟ فعل شرط ہے. فعل شرط ہے یا نہیں ہے؟ جی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو کنتم یہاں پر کیا ہے؟ کن فعل ماضی ہے، ناقص ہے. ٹھیک ہے، فعل شرط ہے، مبنی علی السکون ہے، تا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع اسم کانا ہے، کیونکہ کن کانا فعل ماضی ہے نا، تو اس کا اسم کیا ہے؟ تا ضمیر ہے، میم علامت جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ تحبون میں ہے. قل ان کنتم تحبون فعل مضارع مرفوع لتجردہ من الناصب والجازم وعلامۃ رفعہ بثبوت النون واو ضمیر متصل فلاں فلاں الی آخر العبارہ. شاید مثال ہمارے اس کس میں ہے؟ قل ان کنتم میں ہے. یہاں پر ان شرطیہ ہے، جملہ شرطیہ ہے، تو اس کے بعد جو اس کا جواب ہے وہ کیا ہے؟ اتبعونی یحببکم اللہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نا فاتبعونی جملہ اسمیہ کے بعد دوسرا ہم نے کیا کہا تھا؟ فعلیۃ فعلھا طلبی. دوسرا جو ہے نا اس کا اگر جو ہے نا شرط کا جواب جملہ فعلیہ ہو اور فعل طلبی ہو، تو یہاں پر اس کا جواب طلب ہے یا نہیں ہے؟ کیسے؟ اس کی جو ہے میری پیروی کرو. فاتبعونی امر ہے نا، یہاں پر امر جملہ فعلیہ. بھائی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتبعونی، اتبعو میری اتبعونی میری اطاعت کرو، تو یہ فعل امر ہے نا. تو فاتبعونی یہاں پر جواب شرط ہے اور یہ فعل امر ہے، طلبی ہے. تو یہاں پر آپ کو فا کا لانا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر آپ فا کو نہیں لائیں گے تو جملہ بے ربط ہو جائے گا. جیسے اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اتبعونی یحببکم اللہ، میری اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے؟ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ بے ربط ہو جائے گا. صحیح ہے، دو جملہ ہو جائے گا لیکن الگ الگ جملہ ہو جائے گا، ربط نہیں ہوگا. لیکن جب آپ فعل آئیں گے تو ربط ہو جائے گا. جیسے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پس تم لوگ میری اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کریں گے. فا کے ذریعے سے ربط پیدا ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے نا او جامدن کہا تھا نا، یا جو ہے نا جزا جامد ہو تو وہاں پر فا کا اقرار لانا واجب ہے. اس کی مثال ہے جیسے ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. ان ترنی اگر تم دیکھتے ہو، انا مجھے، اگر تم لوگ مجھے دیکھتے ہو، اقل منک تم سے کم، مالا و ولدا مال اور ولد کے حوالے سے اگر تم مجھے چاہتے ہو، تم لوگ میری طرف دیکھتے ہو اس نگاہ سے کہ میں آپ کی نسبت سے مال اور ولد کی نسبت سے کمتر ہے، تو فعسى ربی، تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے؟ فعسى ربی، یہ جزا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، یہ ان ترنی فعل شرط ہے. ٹھیک ہے، تو فعسى ربی یہ جواب شرط ہے، جزائے شرط ہے. تو یہاں پر عسا فعل جامد ہے یا نہیں ہے؟ عسا یعسو ایعسی اس طرح کے کوئی صیغہ نہیں ہے اس کا، صرف عسا جامد ہے. تو عسا کے ساتھ فا کا متصل لانا، اقتران لانا واجب ہے، کیونکہ شرط کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے. اسی طرح اس کے بعد دوسرا کیا آتا ہے؟ منفی بلن. ٹھیک ہے، اگر کسی جزا کے ساتھ جزا منفی ہو لن کے ساتھ تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہے. جیسے وما یفعلوا من خیرین. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی چاہتے ہو من خیرین
خیر بجا لانے کا یا کوئی اچھائی کا ارادہ کرتے ہو تو فلا یکفروہ، اسے انکار نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ وما یفعلوہ من خیر، تو وہاں پر جو ہے نا اس کا انکار نہ کرو۔ یہاں پر جو ہے نا ما اسم شرط ہے، ٹھیک ہے، اسم شرط جملہ شرطیہ ہے، اور اس کے بعد اس کے جزا میں کیا ہے؟ فلن، لن نافیہ یہاں پر متصل ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو فا کا اتصال آنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ فا اتصال لے کے نہیں آئے گا تو پھر اس صورت میں جملہ بے ربط ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا تیسرا کیا آتا ہے؟ ما آتا ہے۔ ما جزا کے ساتھ متصل ہو تو وہاں پر فا لانا لازم ہے، جیسے وما افاء اللہ علی رسولہ، وما وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے یعنی عطا کیا گیا ہے، افا ویسے زائد چیز کو کہا جاتا ہے اپنے رسول کے اوپر، ٹھیک ہے، منہم تم میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یعنی بغیر کسی گھوڑا دوڑا کے، بغیر کسی جنگ و جدال کے اللہ نے جو اپنے رسول کے لیے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، وما افاء اللہ علی رسول، تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ وما افاء اللہ، یہاں پر جو ہے نا ما نافیہ ہے، ٹھیک ہے، افاء اللہ فعل شرط ہے، اور فما اوجفتم یہ جواب شرط ہے، یہ جزا ہے، تو یہ فما ما ہے نا، یہاں پر ما اوجفتم، یہاں ما متصل ہے، اس صورت میں یہاں پر فا کا اتصال لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر فا کو متصل نہیں لائیں گے تو یہاں پر جو ہے نا جملہ بے ربط ہو جائے گا۔ اسی طرح یسرق، ٹھیک ہے، فقط اگر یہ چوری کرے گا، اگر وہ چوری کریں تو فقط سرق اخ لہ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا، تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ یسرق میں ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ جواب کس کے ساتھ متصل ہے؟ مقرون بقد ہے، قد کے ساتھ متصل، یہ اس طرح یسرق فعل شرط ہے، اور قد یعنی سرق اخ لہ یہ جواب شرط ہے، تو اس کے ساتھ قد متصل ہے، اس وجہ سے قد آنے کی صورت میں یہاں پر فا کا اتصال لانا واجب ہے جواب میں، ورنہ جملے کے درمیان ربط پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کی راہ میں جو ہے نا قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یقاتل قتل کیا جاتا ہے، وَمَن يُقَاتِلْ جو قتل کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، تو فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ فَيُقْتَل میں ہے یا نہیں ہے، یا کس میں ہے شاید مثال یہاں پر؟ سوف نؤتیہ، سوف نؤتیہ، کیوں؟ اس میں کس حوالے سے؟ حرف تنفیس کے حوالے سے نصاحب یقتل، پھر اس کے بعد فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، حرف تنفیس کے ساتھ فا آئے گا، کہا دیں سین اور صوفہ تنفیس میں سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے نا، جواب فسوف میں ہے، سوف نؤتیہ میں ہے، جواب شرط ہے، جزائے شرط کیا ہے؟ ومائی یقاتل، یقاتل، ٹھیک ہے، ومائی یقاتل، ومن یقاتل ہے نا، من اسم شرط ہے، من اسم شرط ہے، جازم ہے، مبنی علی السکون، فی محل رفع مبتدا ہے، یقاتل فعل مضارع ہے، فعل شرط مجزوم ہے، ٹھیک ہے، جزم ہے، ومن یقاتل فیغلب او یغلب او فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ میں ہے، یہاں پر کیا اس کے ساتھ متصل ہے؟ صوفہ ہے، حرف تنفیس کس کہتے ہیں؟ سین و صوفہ کو کہتے ہیں، تو یہاں پر صوفہ ہے، تو پھر اس صورت میں صوفہ کے ساتھ تھا کا متصل آنا واجب ہے۔ لہٰذا یہاں تک ہم نے کیا کہا؟ وہ جو عادات 11 عادات ہے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، ایک شرط کی بنا پر، ایک جزا کی بنا پر، لہٰذا فعل و شرط کے درمیان رابطہ ہونا ضروری ہے، اگر رابطہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں فا کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا واجب ہے، تو فا کے ذریعے سے رابطہ کہاں پیدا کریں گے؟ ہم نے بیان کیا، جملے اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، طلبی ہو، جامد ہو، منفی بلن ہو، ما ہو، مقرون بقد ہو، یا حرف تنفیس کے ساتھ ہو، تو وہاں پر فا کے ذریعے سے فعل و شرط کے درمیان رابطہ پیدا کرے گا، یہ ایک صورت، یہ فا کے ذریعے سے اقتران لانا، فا کو ساتھ لانا واجب ہے۔ یا وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ ان تقترن بإزاء الفجائیہ، یا اسی طرح مصنف فرماتے ہیں دوسرا طریقہ یعنی رابطہ پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جائز ہے کہ وہاں پر ازاء فجائیہ کو اس کے ساتھ لے کے آئیں۔ ازاء فجائیہ سے مراد یعنی ازاء فجائیہ کا مطلب یعنی اچانک کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا اذا جاء مثلا خرج، مثلا میں خارج ہوا
تو اچانک مثلا سورج طلوع ہوا، یعنی اذا فجائیہ کا مطلب اچانک کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اذا فجائیہ کا اس جملے اسمیہ کے ساتھ اقتران کیا ہے؟ جائز ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اگر تم پر اگر پڑ جائے یا تم سے ملاقات کر جائے کوئی سیاح یا کوئی برائی آپ سے ہو جائے، ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ بما قدمت، ان چیزوں کی وجہ سے جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. اذا ہم یقنطون، جب وہ کیا ہوتا ہے؟ یقنطون یعنی مایوس ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ اذا ہم میں ہے. اذا یہاں پر کیا ہے؟ اذا فجائیہ ہے، ہم مبتدا، یقنطون جملہ فعلیہ خبر ہے. تو یہاں جملہ اسمیہ کے ساتھ کیا ہے؟ اذا فجائیہ، یہاں اس کے ساتھ متصل ہے، تو یہ جملہ ربط ہو جائے گا. پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ نے جو جملے جو پہلی جو اصل جو عبارت ہے وہاں پر آپ نے باقی چیزیں ذکر کیا تھا، یہ جو دوسرا قسم کی جملے اسمیہ کے ساتھ اذا فجائیہ کا اقتران جائز ہے، یہ تو آپ نے پہلی جو اصل جو عبارت ہے اس پہ تو آپ نے یہ ذکر نہیں کیا ہے. کیوں آپ نے ذکر نہیں کیا؟ تو مصنف فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّدْ فِي الْأَصْلِ اِذَا الْفُجَائِيَّ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ. ہم نے جو اصل اور متن عبارت میں اذا فجائیہ کا جملے اسمیہ کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے یا اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اس قید کو میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا لِأَنَّهَا، یہ جو اذا فجائیہ ہے لا تدخل الا علیہا علی الجملۃ الاسمیہ، کیونکہ یہ داخل ہوتا ہی جملے اسمیہ ہے. اذا فجائیہ جملے اسمیہ کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور راہ نہیں ہے. تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا فاغنانی ذلک عن الاشتراط، اسی وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ ذکر کرنے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، میں نے دوبارہ اس کو ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ بات مصنف نے ذکر کی. تو سب سے پہلے ہم ڈائریکٹ جو اصل جو متن ہے اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو جو جزم دینے والے حروف، فإن سقطت الفاء بعد الطلب. ٹھیک ہے، مصنف بیان کرتے ہیں کہ طلب کے بعد جو ہے نا، طلب کے بعد مصنف فرماتے ہیں فا کا ساقط ہونا طلب کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی فا ساقط ہو جاتا ہے فعل مضارع سے. کون سا فعل مضارع؟ جو طلب کے بعد واقع ہوتا ہے، طلب کے بعد واقع ہوتا ہے. اور وقصد الجزا، اور اسے جزا کا قصد کیا جاتا ہے، تو جزم فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے نا. جیسے قول تعالی قل تعالوا اتلو، ہم نے پہلے اس کو بیان کر چکا ہے کیسے یہاں پر جو ہے نا فعل مضارع سے جو ہے نا کیا ہے طلب یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ فا ساقط ہو جاتا ہے، فا ساقط ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ فعل مضارع کے ساتھ جو ہے نا فعل مضارع طلب کہاں واقع ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ایسا لفظ ہو جو امر و نہی پر دلالت کرے، ہاں، یا پھر اس کے بعد جو ہے نا فعل مضارع فا سے خالی ہو. سقط الفا مطلب یہی ہے فا سے خالی ہو اور اس سے جزا کا قصد کیا جائے اور اس میں جو ہے نا معنی شرط موجود ہو. ہاں، یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ جو طلب ہے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا قل تعالوا اتلو ہے، یہاں پر تعالوا طلب ہے یا نہیں ہے؟ امر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ فا سے خالی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد آنے والا فعل مضارع اتلو فا سے بھی کیا ہے؟ خالی ہے، جزا کا بھی قصد ہے. تو یہاں پر تعالوا اتلو اس کی مثال ہے. اسی طرح وشرط الجزم بعد النہی، نہی کے بعد یعنی جزم دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نہی کے بعد آ جائے. صحت حلول ان لا محل له، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے نا صحت حلول ان کا آنا صحیح ہو. ٹھیک ہے، حلول محلہ، اس کے محل پر جو ہے نا ان کا آنا کیا ہو؟ درست ہو، یعنی اس کی جگہ پر، اس فعل کے جگہ پر لائے ناہیہ بھی قریب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان شرطیہ کا آنا بھی کیا ہو؟ درست ہو. جیسے لا تدن من الاسد تسلم، یعنی اصل میں اس طرح سے کہنا درست ہو، ان لا تدن من الاسد، اگر تم اسد کے قریب نہیں جائیں گے تو تسلمو سلامت رہیں گے. تو یہاں پر ان لا کا کہنا، یہاں پر ان شرطیہ کا لانا درست ہے. لیکن بھی خلاف یاکلک میں آپ یاکلک نہیں لے سکتے. مثلا ان لا تدن من الاسد، تم اسد کے پاس نہ جاؤ،
اس لیے کہ یاکلو کا اسد کے پاس نہ جاؤ، یاکلو کا وہ کھا جائیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اسد کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ کیسے کھائیں گے، یہ معنی درست نہیں ہوتا ہے۔ وَيَجْزِمُ أَيْضًا بِلَمْ، لم کے ذریعے سے جزم دیتا ہے، جیسے لم یلد ولم یولد۔ ولما کے ذریعے سے بھی جزم دیتے ہیں، جیسے ولما یقضی۔ لام کے ذریعے سے جزم دیتے ہیں، لام اور لا طلبی کے ذریعے سے جزم دیتے ہیں، نحو جیسے لینفق ذو سعتن، ہاں، لیقضی، اور اسی طرح لا تشرک باللہ، لا تؤاخذنا، یہ سارے ایک فعل کو جزم دینے والے یعنی حروف ہے۔ اور بعض اوقات ویجزم فعلین، کچھ عادات ایسے ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، ان ہے، ازما ہے، این ہے، ان ہے، ای ہے، ایانا ہے، متا ہے، مہما ہے، ومن ہے، وما ہے، وحیثما ہے۔ جیسے یشاء یذہبکم، یشاء کو بھی جزم دیا ہے فعل شرط کی بنا پر، یذہبکم کو بھی جزم دیا ہے جواب شرط کی بنا پر، ان شرطیاں ہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، یعمل کو بھی جزم دیا ہے، سوءا یجز بہ کو بھی کیا دیا ہے، اصل میں یجزی تھا، اس کو بھی دیا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها۔ اب یہاں پر سارے میں کیا ہے، وہ یسمى الاول شرطا والثانی جوابا، اول میں فعل شرط کو شرط کہا جاتا ہے، پہلے والے فعل کو دوسرے کو جواب کہا جاتا ہے یا جزا کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الْجَوَابُ لِمُبَاشِرَةِ الْأَدَاءِ قُرِنَ بِهِ الْفَاء، یہ جو آج ہم نے بیان کیا تھا۔ بس اوقات یہ جو جملہ شرطیہ کا جواب جو ہے نا، بغیر کسی چیز کے مباشرتاً جواب اور جزا واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو وہاں پر فا کو قریب لایا جاتا ہے۔ آج ہم نے بیان کیا تھا فا کا ساتھ لانا ضروری ہے، جیسے وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہاں پر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جواب شرط یہاں پر کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو یہاں پر فا کا لانا ضروری ہے۔ اسی طرح او بھی اذا الفجائیہ، اذا فجائیہ کا بھی ساتھ لے کے لانا ضروری ہے اگر جملہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، یہ ساری باتیں جو ہے نا ہماری ختم ہو گئی۔ اب آتا ہے دوسرا، کس کے بارے میں، النکرۃ والمعرفہ، نکرہ اور معرفہ کے بارے میں ہماری بحث جاری ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں دیکھو، ینقسم الاسم بحسب التنکیر والتعریف قسمین، اسم جو ہے نا نکرہ اور معرفہ ہونے کے حوالے سے اس کی کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ نکرتاً ایک نکرہ ہے اور دوسرا کیا ہے، معرفتاً دوسرا معرفہ ہے۔ اور وہی الاصل، اسم میں اصل کیا ہے، نکرہ ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے، دیکھو اصل میں جو ہے نا کسی شے کا، ٹھیک ہے، اصل میں کوئی چیز جو ہے نا معرفہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے آپ کو مختلف جو ہے نا قبائل و فلان فلان میں خلق کیا ہے، تو بعد میں کسی ایک دوسرے کی پہچان کے لیے یہ سارے قبائل وغیرہ بیان کیا ہے، ورنہ اصل میں ہر کوئی کسی سے نہیں جانتا تھا، ہر کوئی اصل میں معرف نکرہ ہے، عفواً کوئی کسی کے بارے میں معلومات نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اسم میں کیا ہے، نکرہ ہونا ہے۔ وَلِذَا قَدَّمْتُهَا، اسی وجہ سے ہم نے نکرے کو مقدم کیا ہے۔ اسم میں دو قسم، ایک نکرہ، دوسرا وہ معرفتاً، دوسرا کیا ہے، معرفہ ہے۔ وہی الفرع، اور معرفہ کیا ہے، فرع ہے، نکرہ اصل ہے، معرفہ فرع ہے۔ وَلِهَذَا أَخَّرْتُهَا، اسی وجہ سے أخرتها کی ضمیر معرفہ، ہم نے معرفے کو بعد میں لایا ہے، تاخیر کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں النکرۃ، نکرہ کیا ہے، تو کہتے ہیں فَأَمَّا النَّكِرَةُ، نکرہ فَهِيَ، یہ نکرہ کی تعریف ہے، یہ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، نکرہ کیا ہے، عبارۃ عما، نکرہ اس چیز سے عبارت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ما مائے موصولہ ہے، اس چیز سے عبارت ہے، عما سے مراد یعنی الذی، وہ چیز، شاع من جنس، جو اپنے جنس میں پھیلے ہوئے ہیں، انتشار ہوا ہے، پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ جو اپنے جنس میں پھیلے ہوئے ہیں، موجودین، چاہے وہ جو موجود ہو اپنے جنس کے اندر، جتنے بھی افراد کے اوپر یہ پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ افراد موجود ہو، موجود کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں ان کے افراد موجود ہے، یا او مقدرین، یا اس کے افراد خارج میں موجود تو نہیں ہے لیکن فرض کر سکتے ہیں ہم، مثلا ابھی دیکھو ہم مثلا مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا ہم آپ کے لیے یہاں پر کیا ہے مثال دیتے ہیں، وہ لوگ خود مثال دیتے ہیں، جیسا رجل، رجل کیا ہے، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَا كَانَ حَيْوَانًا نَاطِقًا ذَكَرًا، رجل شاعر نے وضع کیا گیا ہے اس حیوان کے لیے جو ناطق ہو اور کیا ہو، مذکر ہو۔ تو دیکھو حیوان ناطق مذکر کی کتنے افراد ہیں دنیا میں، لاکھوں کروڑوں افراد ہے، یعنی وہ حیوان بھی ہو، ناطق بھی ہو، اور مرد ہو، اور جو ہے نا رجل ہو، جتنے بھی مذکر ہے ان سب کے اوپر یہ رجل صدق آتا ہے۔ تو دیکھو رجل ایک جنس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنس ہے،
اور اپنے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں یا نہیں ہے، سب کے اوپر رجل صدق آتا ہے یا نہیں آتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں یہ ایک ایسا اسم ہے جو اپنے تمام موجود خارج میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے اوپر یہ صدق آتا ہے. اس وجہ سے کہا یہ جن سے موجود ہے. ٹھیک ہے، جیسے خود بتا رہے ہیں یہ رجل فإنه موضوع، یہ وضع کیا گیا ہے لما کان حیوانا، اس حیوان کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو حیوان ہو، ایک ناطق ہو اور ذکر ہو مذکر ہو، اس کو ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ رجل کہا جاتا ہے. تو جتنے بھی حیوان ناطق رجل ہے سب کے اوپر یہ رجل صدق آتا ہے. بس فکلما وجد من هذا الجنس، ہر وہ حیوان جس کے اندر یہ جنس پایا جائے، یعنی وہ حیوان ہو اور ناطق ہو ذکر ہو، تو فهذا الاسم صادق علیہ، یہ جو رجل ہے صدق آتا ہے اس حیوان کے اوپر یا اس چیز کے اوپر جو ہے نا رجل صدق آتا ہے. تو رجل نکرہ ہے اور اپنے جتنے بھی افراد خارجی موجود ہیں ان سب کے اوپر یہ کیا آتا ہے؟ صدق آتا ہے. ثانی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مقدر او مقدر. ہم نے کہا تھا نا شاع من جنس موجود کی مثال اولو ہے. مقدر سے مراد یعنی ایک ایسا جو ہے نا اسم نکرہ جو اپنے تمام افراد کے اوپر پھیلے ہوئے تو ہو لیکن خارج میں افراد نہیں ہے، فی الحال اس کے کوئی خارج میں کوئی افراد نہیں ہے. جیسے مثال شمس، سورج ہے. دیکھو سورج کتنے ہیں دنیا میں؟ ایک ہی سورج ہے. تو ہم یہاں پر یہ جو شمس ہے نا، الشمس، یہ ایک اسم ہے، جنس ہے. یہ ابھی تو ایک ہے تو اسی کے اوپر صدق آتا ہے، آپ اس کو معرفہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اس شمس کے خارج میں 1000 500 600 قسم کے اگر ہمارے پاس سورج آ جائے تو ان سب کے اوپر یہ شمس صدق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مقدر کا مطلب کیا ہے؟ ابھی فی الحال خارج میں اس کی جو ہے نا بہت سارے افراد نہیں ہے تو ایک ہی ہے تو اسی کے اوپر یہی شمس صدق آتا ہے. اگر خارج میں خدا نخواستہ فرض کریں شمس 2 3 4 5 پیدا ہو جائے تو ان سب کے اوپر یہ صدق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس وجہ سے شمس جو ہے فإنها، یہ شمس موضوعۃ، وضع کیا گیا ہے لما کان کوكبا نہاریا، اس سورج کو جو کیا ہے؟ نہاری ہے، دن کو پیدا ہوتا ہے یعنی طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ینسخ ظہورہ وجود اللیل، اور جس کے جو ہے نا وجود کے ذریعے سے جب یہ سورج ظہور ہوتا ہے تو لیل کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لیل کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایسا کوكب نہاری ہے، ایسا ستارہ ہے جو دن کو آتا ہے، یا مثلا جس کے ظہور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ لیل ختم ہو جاتی ہے. بس حقها کی ضمیر کیا ہے؟ یہ جو شمس کا حق یہ ہے کہ ان تصدق علی متعدد، اگر دنیا میں فرض کریں ہزاروں اگر شمس ہو تو سب کے اوپر یہ شمس صدق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگرچہ فی الحال اس کی ایک ہی فرد کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر وجود میں آئیں تو صدق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کما ان رجلا کذالک، جس طرح رجل جو ہے نا اپنے جتنے بھی افراد کے اوپر صدق آتا ہے، صحیح ہے، اسی طرح اس میں بھی صلاحیت رکھتا ہے شمس میں. لیکن کیا کرے، شمس کی فقط ایک ہی فرد ہے فی الحال، اگر آ جائے تو صلاحیت رکھتا ہے، صدق ہو سکتا ہے. وانما تخلف ذلك من جهة عدم وجود افراد له في الخارج. دیکھو لیکن یہ جو شمس ہے نا رجل سے صرف ایک ہی فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ تخلف ذلك من جهة عدم وجود افراد له. شمس رجل کے ساتھ اس جہت سے مخالفت کرتا ہے کہ خارج میں شمس کی افراد متعدد نہیں ہے. عدم وجود افراد له للشمس فی الخارج، خارج میں شمس کی کوئی افراد فی الحال موجود نہیں ہے، اگر آ جائیں تو صدق رکھتا ہے، اس کے اوپر صدق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھ خود بتا رہے ولو وجدت، اگر خارج میں شمس کی افراد اگر وجود میں آ جائیں تو لکان هذا اللفظ صالحا لها للافراد، لہذا مراد للافراد. تو یہ شمس جو ہے نا، یہ هذا اللفظ سے مراد یعنی کیا ہے؟ شمس ہے. یہ جو شمس ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ تمام افراد کے اوپر صدق آ جائیں. فإنه لم يوضع على ان يكون خاصا، کیونکہ یہ شمس جو ہے نا کسی خاص چیز کے لیے وضع نہیں کیا ہے، مطلق شمس کے لیے وضع کیا ہے. تو مطلق شمس کے جتنے بھی افراد اگر آ جائیں گے سب کے اوپر صدق آ جائے گا. جیسے کہ زید و عمر، زید اور عمر کی طرح نہیں ہے، زید اور عمر ایک خاص شخص کے لیے وضع کیا ہے، جبکہ شمس ایسا نہیں ہے. وانما وضع اسماء الاجناس، بلکہ یہ شمس صرف اسماء اجناس کے لیے وضع کیا ہے. تو اسماء اجناس کے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ سب کے اوپر یہ جو ہے نا کیا ہو جائے گا؟ صدق آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے مصنف یہ تو تھا کس کی نسبت سے؟
نکرہ کی نسبت سے. نکرہ کی تعریف ذکر کیا. نکرہ فہی عبارۃ عما شاء من جنس موجود او مقدر. اب آتے ہیں دوسرا کیا ہے المعرفۃ. معرفہ کے بارے میں کہتے ہیں واما المعرفۃ فانها تنقسم ستۃ اقسام. معرفہ کیا ہے؟ 6 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. القسم الاول الضمیر. ان میں سے جو قسم اول کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو یہاں تک جو ہے نا ہماری بات ختم ہو گئی. آج کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں کہ معرفے کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. یہاں تک تو خود معرفہ و نکرہ کی تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس معرفہ کی 6 قسمیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ معارف 6 صورت مضمر اضافہ علم ذلام موصول و اشارہ. 6 قسم معارف کی ہے. ان میں سے جو سب سے پہلا جو معرفے کے قسموں میں سے جو سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل سے گفتگو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد. اللہم صل